قبض سعادت حسن منٹو۔ نئے لکھے ہوئے مکالمے کا کاغذ میرے ہاتھ میں تھا۔ ایکٹر اور ڈائریکٹر کیمرے کے پاس سامنے کھڑے تھے۔ شوٹنگ میں ابھی کچھ دیر تھی، اس لیے کہ اسٹوڈیو کے ساتھ والا صابن کا کارخانہ چل رہا تھا۔ ہر روز اس کارخانے کے شور کی بدولت ہمارے سیٹ صاحب کا کافی نقصان ہوتا تھا، کیونکہ شوٹنگ کے دوران میں جب ایک اس کارخانے کی کوئی مشین چلنا شروع ہو جاتی تو کئی ہزار فٹ فلم کا ٹکڑا بیکار ہو جاتا اور ہمیں نئے سرے سے کئی سینوں کی دوبارہ شوٹنگ کرنا پڑتی۔ ڈائریکٹر صاحب ہیرو اور ہیروئن کے درمیان کیمرے کے پاس کھڑے سگریٹ پی رہے تھے اور میں سستانے کی خاطر کرسی پر ٹانگوں سمیت بیٹھا تھا۔ وہ یوں کہ میری دونوں ٹانگیں کرسی کی نشست پر تھیں اور میرا بوجھ نشست کے بجائے ان پر تھا۔ میری اس عادت پر بہت لوگوں کا اعتراض ہے، مگر یہ واقعہ ہے کہ مجھے اصلی آرام صرف اسی طریقے پر بیٹھنے سے ملتا ہے۔ نینا، جس کی دونوں آنکھیں بھینگی تھیں، ڈائریکٹر صاحب کے پاس آیا اور کہنے لگا، صاحب وہ بولتا ہے کہ تھوڑا کام باقی رہ گیا ہے، پھر شور بند ہو جائے گا۔ یہ روزمرہ کی بات تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ ابھی آدھ گھنٹے تک کارخانے میں صابن کٹتے اور ان پر ٹھپے لگتے رہیں گے۔ چنانچہ ڈائریکٹر صاحب ہیرو اور ہیروئن سمیت اسٹوڈیو سے باہر چلے گئے۔ میں وہیں کرسی پر بیٹھا رہا۔ سقفی لیمپ کی ناکافی روشنی میں سیٹ پر جو چیزیں پڑی تھیں ان کا درمیانی فاصلہ اصلی فاصلے پر کچھ زیادہ دکھائی دے رہا تھا، اور گیروے رنگ کے 3 پلائی ووڈ کے تختے جو دیواروں کی صورت میں کھڑے تھے پست قد دکھائی دیتے تھے۔ میں اس تبدیلی پر غور کر رہا تھا کہ پاس ہی سے آواز آئی، السلام علیکم۔ میں نے جواب دیا، وعلیکم السلام، اور مڑ کر دیکھا تو مجھے ایک نئی صورت نظر آئی۔ میری آنکھوں میں تم کون ہو کا سوال تیرنے لگا۔ آدمی ہوشیار تھا، فوراً کہنے لگا، جناب میں آج ہی آپ کی کمپنی میں داخل ہوا ہوں۔ میرا نام عبد الرحمن ہے، خاص دہلی شہر کا رہنے والا ہوں۔ آپ کا وطن بھی تو شاید دہلی ہی ہے۔ میں نے کہا، جی نہیں، میں پنجاب کا باشندہ ہوں۔ عبد الرحمن نے جیب سے اینک نکالی۔ معاف فرمائیے گا، چونکہ ڈائریکٹر صاحب نے اینک اتار دینے کا حکم دیا تھا، اس لیے۔ اس دوران میں اس نے اینک بڑی صفائی سے کانوں پر اٹکا لی اور میری طرف پسندیدہ نگاہوں سے دیکھنا شروع کر دیا۔ واللہ میں تو یہی سمجھا تھا کہ آپ دہلی کے ہیں، یعنی آپ کی زبان میں قطعاً پنجابیت نہیں۔ ماشاء اللہ، کیا مکالمہ لکھا ہے، قلم توڑ دیا ہے واللہ۔ یہ سٹوری بھی تو آپ ہی نے لکھی ہے۔ عبد الرحمن نے جب یہ باتیں کی تو اس کا قد بھی میری نظر میں 3 پلائی ووڈ کے تختوں کی طرح پست ہو گیا۔ میں نے روکھے پن کے ساتھ کہا، جی نہیں۔ وہ اور زیادہ لچکیلا ہو گیا۔ عجب زمانہ ہے صاحب، جو اہلیتوں کے مالک ہیں ان کو کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ یہ بمبئی شہر بھی تو میری سمجھ میں بالکل نہیں آیا۔ عجب اوٹ پٹانگ زبان بولتے ہیں یہاں کے لوگ۔ 15 دن مجھے یہاں آئے ہوئے ہو گئے ہیں، مگر کیا عرض کروں، سخت پریشان ہو گیا ہوں۔ آج آپ سے ملاقات ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے اپنے ہاتھ مل کر اس روغن کی مروڑیاں بنانا شروع کر دیں جو چہرے پر لگاتے وقت اس کے ہاتھوں پر رہ گیا تھا۔ میں نے جواب میں صرف جی ہاں کر دیا اور خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے کاغذ کھولا اور روا روی میں لکھے ہوئے مکالموں پر نظر ثانی شروع کر دی۔ چند غلطیاں تھیں جن کو درست کرنے کے لیے میں نے اپنا قلم نکالا۔ عبد الرحمن ابھی تک میرے پاس کھڑا تھا۔ مجھے اس کے کھڑے ہونے کے انداز سے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہے۔ چنانچہ میں نے پوچھا، فرمائیے۔ اس نے بڑی لجاجت کے ساتھ کہا، میں ایک بات عرض کروں؟ بڑے شوق سے۔ آپ اس طرح ٹانگیں اوپر کر کے نہ بیٹھا کریں۔ کیوں؟ اس نے جھک کر کہا، بات یہ ہے کہ اس طرح بیٹھنے سے قبض ہو جایا کرتا ہے۔ قبض؟ میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ قبض کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کہہ کر میرے جی میں آئی کہ اس سے کہوں، میاں ہوش کی دوا لو، گھاس تو نہیں کھا گئے؟ مجھے اس طرح بیٹھتے 20 برس ہو گئے، آج کیا تمہارے کہنے سے مجھے قبض ہو جائے گا؟ مگر یہ سوچ کر چپ ہو گیا کہ بات بڑھ جائے گی اور مجھے بیکار کی مغز دردی کرنا پڑے گی۔ وہ مسکرایا۔ اینک کے شیشوں کے پیچھے اس کی آنکھوں کے آس پاس کا گوشت سکڑ گیا۔ آپ نے مذاق سمجھا ہے، حالانکہ صحیح بات یہی ہے کہ ٹانگیں جوڑ کر پیٹ کے ساتھ لگا کر بیٹھنے سے معدے کی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ میں نے تو اپنی ناچیز رائے پیش کی ہے، مانے نہ مانے یہ آپ کو اختیار ہے۔ میں جب مشکل میں پھنس گیا۔ اس کو اب میں کیا جواب دیتا؟ قبض یعنی قبض ہو جائے گا۔ 20 برس کے دوران میں مجھے قبض نہ ہوا، لیکن آج اس مسخرے کے کہنے سے مجھے قبض ہو جائے گا۔ قبض کھانے پینے سے ہوتا ہے، نہ کہ کرسی یا کوچ پر بیٹھنے سے۔ جس طرح میں کرسی پر بیٹھتا ہوں اس سے تو آدمی کو راحت ہوتی ہے، دوسروں کو نہ صحیح، لیکن مجھے تو اس سے آرام ملتا ہے۔ اور یہ سچی بات ہے کہ مجھے ٹانگیں جوڑ کر سینے کے ساتھ لگا دینے سے ایک خاص قسم کی فرحت حاصل ہوتی ہے۔ اسٹوڈیو میں عام طور پر شوٹنگ کے دوران میں کھڑا رہنا پڑتا ہے، جس سے آدمی تھک جاتا ہے۔
دوسرے نامعلوم کس طریقے سے اپنی تھکن دور کرتے ہیں، مگر میں تو اسی طریقے سے دور کرتا ہوں۔ کسی کے کہنے پر میں اپنی یہ عادت کبھی نہیں چھوڑ سکتا، خواہ قبض کے بجائے مجھے سرسام ہو جائے۔ یہ ضد نہیں، دراصل بات یہ ہے کہ کرسی پر اس طرح بیٹھنے کا انداز میری عادت نہیں بلکہ میرے جسم کا ایک جائز مطالبہ ہے۔ جیسا کہ میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں، اکثر لوگوں کو میرے اس طرح بیٹھنے کے انداز پر اعتراض رہا ہے۔ اس اعتراض کی وجہ نہ میں نے ان لوگوں سے کبھی پوچھی ہے اور نہ انہوں نے کبھی خود بتائی ہے۔ اعتراض کی وجہ خواہ کچھ بھی ہو، میں اس معاملے میں اچھی طرح دلیل سننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ کوئی آدمی مجھے قائل نہیں کر سکتا۔ جب عبد الرحمن نے مجھ پر نکتہ چینی کی تو میں بھنا گیا اور اس کا یوں شکریہ ادا کیا جیسے کوئی یہ کہے لعنت ہو تم پر۔ اس شکریہ کی رسید کے طور پر اس نے اپنے موٹے ہونٹوں پر میلی سی مسکراہٹ پیدا کی اور خاموش ہو گیا۔ اتنے میں ڈائریکٹر، ہیرو اور ہیروئن آ گئے اور شوٹنگ شروع ہو گئی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ چلو اسی بہانے سے عبد الرحمن کے قبض سے نجات حاصل ہوئی۔ اس کی پہلی ملاقات پر ذیل کی باتیں میرے دماغ میں آئیں۔ نمبر 1، یہ ایکسٹرا جو کمپنی میں نیا بھرتی ہوا ہے بہت بڑا چغت ہے۔ نمبر 2، یہ ایکسٹرا جو کمپنی میں نیا بھرتی ہوا ہے سخت بدتمیز ہے۔ نمبر 3، یہ ایکسٹرا جو کمپنی نے نیا بھرتی کیا ہے پرلے درجے کا مغز چاٹ ہے۔ نمبر 4، یہ ایکسٹرا جو کمپنی میں نیا داخل ہوا ہے مجھے اس سے بے حد نفرت پیدا ہو گئی ہے۔ اگر مجھے کسی شخص سے نفرت پیدا ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی کچھ عرصے کے لیے زیادہ متحرک ہو جائے گی۔ میں نفرت کرنے کے معاملے میں کافی مہارت رکھتا ہوں۔ آپ پوچھیں گے بھلا نفرت میں مہارت کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن میں آپ سے کہوں گا کہ ہر کام کرنے کے لیے ایک خاص سلیقے کی ضرورت ہوتی ہے، اور نفرت میں چونکہ شدت زیادہ ہے اس لیے اس کے عامل کا ماہر ہونا اشد ضروری ہے۔ محبت ایک عام چیز ہے۔ حضرت آدم سے لے کر ماسٹر نثار تک سب محبت کرتے آئے ہیں، مگر نفرت بہت کم لوگوں نے کی ہے، اور جنہوں نے کی ہے ان میں سے اکثر کو اس کا سلیقہ نہیں آیا۔ نفرت محبت کے مقابلے میں بہت زیادہ لطیف اور شفاف ہے۔ محبت میں مٹھاس ہے جو اگر زیادہ دیر تک قائم رہے تو دل کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے، مگر نفرت میں ایک ایسی ترشی ہے جو دل کا قوام درست رکھتی ہے۔ میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ نفرت اس طریقے سے کرنا چاہیے کہ اس میں محبت کرنے کا مزہ ملے۔ شیطان سے نفرت کرنے کا جو سبق ہمیں مذہب نے سکھایا ہے، مجھے اس سے 100% اتفاق ہے۔ یہ ایک ایسی نفرت ہے جو شیطان کی شان کے خلاف نہیں۔ اگر دنیا میں شیطان نام کی کوئی ہستی موجود ہے تو وہ یقیناً اس نفرت سے جو کہ اس کے چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے خوش ہوتی ہوگی، اور سچ پوچھئے تو یہ عالمگیر نفرت ہی شیطان کی زندگی کا ثبوت ہے۔ اگر ہمیں اس سے نہایت ہی بھونڈے طریقے پر نفرت کرنا سکھایا جاتا تو دنیا ایک بہت بڑی ہستی کے تصور سے خالی ہوتی۔ میں نے عبد الرحمن سے نفرت کرنا شروع کر دی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میری اور اس کی دونوں کی زندگی میں حرکت پیدا ہو گئی۔ اسٹوڈیو میں اور اسٹوڈیو کے باہر جہاں کہیں اس سے میری ملاقات ہوتی، میں اس کی خیریت دریافت کرتا اور اس سے دیر تک باتیں کرتا رہتا۔ عبد الرحمن کا قد متوسط ہے اور بدن گٹھا ہوا۔ جب وہ نیکر پہن کر آتا تو اس کی بے بال پنڈلیوں کا گوشت فٹ بال کے نئے کور کے چمڑے کی طرح چمکتا ہے۔ ناک موٹی جس کی کوٹھی ابھری ہوئی ہے، چہرے کے خطوط منگولی ہیں، ماتھا چوڑا جس پر گہرے زخم کا نشان ہے۔ اس کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی شیطان لڑکے نے اپنے ڈیسک کی لکڑی میں چاقو سے چھوٹا سا گڑھا بنا دیا ہے۔ پیٹ سخت اور ابھرا ہوا، حافظ قرآن ہے، چنانچہ بات بات میں آیتوں کے حوالے دیتا ہے۔ کمپنی کے دوسرے ایکسٹرا اس کی اس عادت کو پسند نہیں کرتے، اس لیے کہ انہیں احترام کے باعث چپ ہو جانا پڑتا ہے۔ ڈائریکٹر صاحب کو جب میری زبانی معلوم ہوا کہ عبد الرحمن صاف زبان بولتا ہے اور غلطی نہیں کرتا تو انہوں نے اسے ضرورت سے زیادہ استعمال کرنا شروع کر دیا۔ ایک ہی فلم میں اسے 10 مختلف آدمیوں کے بھیس میں لایا گیا۔ سفید پوشاک پہنا کر اسے ہوٹل میں بیرا بنا کر کھڑا کر دیا گیا۔ سر پر لمبے لمبے بال لگا کر اور چمٹا ہاتھ میں دے کر ایک جگہ اس کو سادھو بنایا گیا۔ چپڑاسی کی ضرورت محسوس ہوئی تو اس کے چہرے پر گوند سے لمبی داڑھی چپکا دی گئی۔ ریلوے پلیٹ فارم پر بڑی مونچھیں لگا کر اس کو ٹکٹ چیکر بنا دیا گیا۔ یہ سب میری بدولت ہوا، اس لیے کہ مجھے اس سے نفرت پیدا ہو گئی تھی۔ عبد الرحمن خوش تھا کہ چند ہی دنوں میں وہ اتنا مقبول ہو گیا، اور میں خوش تھا کہ دوسرے ایکسٹرا اس سے حسد کرنے لگے ہیں۔ میں نے موقع دیکھ کر سیٹ سے سفارش کی، چنانچہ تیسرے مہینے اس کی تنخواہ میں 10 روپے کا اضافہ بھی ہو گیا۔ اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ کمپنی کے 25 ایکسٹراؤں کی آنکھوں میں وہ خار بن کے کھٹکنے لگا۔ لطف یہ ہے کہ عبد الرحمن کو اس بات کی مطلق خبر نہ تھی کہ میری وجہ سے اس کی تنخواہ میں اضافہ ہوا ہے، اور میری سفارشوں کے باعث کمپنی کے دوسرے ڈائریکٹر اس سے کام لینے لگے ہیں۔ فلم کمپنی میں کام کرنے کے علاوہ میں وہاں کے ایک مقامی ہفتہ وار اخبار کو بھی ایڈٹ کرتا ہوں۔ ایک روز میں نے اپنا اخبار عبد الرحمن کے ہاتھ میں دیکھا۔
جب وہ میرے قریب آیا تو مسکرا کر اس نے پرچے کی ورق گردانی شروع کر دی۔ منشی صاحب، یہ رسالہ آپ ہی؟ میں نے فوراً جواب دیا۔ جی ہاں۔ ماشاء اللہ، کتنا خوبصورت پرچہ نکالتے ہیں آپ۔ کل رات اتفاق سے یہ میرے ہاتھ آ گیا۔ بہت دلچسپ ہے، اب میں ہر ہفتے خریدا کروں گا۔ یہ اس نے اس انداز میں کہا جیسے مجھ پر بڑا احسان کر رہا ہے۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کر دیا، چنانچہ بات ختم ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد جب کہ میں اسٹوڈیو کے باہر نیم کے پیڑ تلے ایک ٹوٹی ہوئی کرسی پر بیٹھا اپنے اخبار کے لیے ایک کالم لکھ رہا تھا، عبد الرحمن آیا اور بڑے ادب کے ساتھ ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، فرمائیے۔ آپ فارغ ہو جائیں تو میں فارغ ہوں، فرمائیے آپ کو کیا کہنا ہے۔ اس کے جواب میں اس نے ایک رنگین لفافے کو کھولا اور اپنی تصویر میری طرف بڑھا دی۔ تصویر ہاتھ میں لیتے ہی جب میری نظر اس پر پڑی تو مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی۔ یہ ہنسی چونکہ بے اختیار آئی تھی اس لیے میں اسے روک نہ سکا۔ بعد میں جب مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ عبد الرحمن کو یہ ناگوار معلوم ہوئی ہوگی تو میں نے کہا، عبد الرحمن صاحب، اتفاق دیکھیے میں صبح سے پریشان تھا کہ ٹائٹل پیج کے بعد کا صفحہ کیسے پر ہوگا۔ 2 تصویروں کے بلاک مل گئے تھے مگر ایک کی کمی تھی۔ اس وقت بھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ آپ نے اپنا فوٹو میری طرف بڑھا دیا۔ بہت اچھا فوٹو ہے، بلاگ بھی اس کا خوب بنے گا۔ عبد الرحمن نے اپنے موٹے ہونٹ اندر کی طرف سکیڑ لیے۔ آپ کی بڑی عنایت ہے۔ تو کیا یہ تصویر چھپ جائے گی؟ میں نے تصویر کو ایک نظر اور دیکھا اور مسکرا کر کہا، کیوں نہیں، اس ہفتے ہی کے لیے تو میں یہ کہہ رہا تھا۔ اس پر عبد الرحمن نے دوبارہ شکریہ ادا کیا۔ پرچے میں تصویر کے ساتھ ایک چھوٹا سا نوٹ نکل جائے تو میں اور بھی ممنون ہوں گا۔ جیسا آپ مناسب خیال فرمائیں۔ تو معاف کیجیے، میں آپ کے کام میں مخل ہو رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے ہاتھ آہستہ آہستہ ملتا ہوا چلا گیا۔ میں نے اب تصویر کو غور سے دیکھا۔ آڑی مانگ نکلی ہوئی تھی۔ ایک ہاتھ میں بمبئی کی بھاری بھرکم ڈائریکٹری تھی جس پر چھپے ہوئے حروف بتا رہے تھے کہ سن 16 کی یہ کتاب فوٹوگرافر نے اپنے گاہکوں کو تعلیم یافتہ دکھانے کے لیے 1 یا 2 آنے میں خریدی ہوگی۔ دوسرے ہاتھ میں جو اوپر کو اٹھا ہوا تھا ایک بہت بڑا پائپ تھا۔ اس پائپ کی ٹوٹی عبد الرحمن نے اس انداز سے اپنے منہ کی طرف بڑھائی تھی کہ معلوم ہوتا تھا چائے کا پیالہ پکڑے ہے۔ لبوں پر چائے کا گھونٹ پیتے وقت جو ایک خفیف سا ارتعاش پیدا ہوا کرتا ہے وہ تصویر میں اس کے ہونٹوں پر جمع ہوا دکھائی دیتا تھا۔ آنکھیں کیمرے کی طرف دیکھنے کے باعث کھل گئی تھیں، ناک کے نتنے تھوڑے پھول گئے تھے، سینے میں ابھار پیدا کرنے کی کوشش رائیگاں نہیں گئی تھی کیونکہ وہ اچھا خاصا کارٹون بن گیا تھا۔ یاد رہے کہ عبد الرحمن انگریزی لکھنا پڑھنا بالکل نہیں جانتا اور تمباکو سے پرہیز کرتا ہے۔ میں نے اپنی گرہ سے دام خرچ کر کے اس کے فوٹو کا بلاگ بنوایا اور وعدے کے مطابق ایک تعریفی نوٹ کے ساتھ پرچے میں چھپوا دیا۔ دوسرے روز 10 بجے کے قریب میں کمپنی کے غلیظ ریستوران میں بیٹھا کڑوی چائے پی رہا تھا کہ عبد الرحمن تازہ پرچہ جس میں اس کی تصویر چھپی تھی ہاتھ میں لیے داخل ہوا اور آداب عرض کر کے میری کرسی کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اس کے ہونٹ اندر کی طرف سمٹ رہے تھے، آنکھوں کے آس پاس کا گوشت سکڑ رہا تھا جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ممنون ہو رہا ہے۔ بغل میں پرچہ دبا کر اس نے ہاتھ بھی ملنے شروع کر دیے۔ شکریہ کے کئی فقرے اس نے دل ہی دل میں بنائے ہوں گے مگر ناموزوں سمجھ کر انہیں منسوخ کر دیا ہوگا۔ جب میں نے اسے اس ادھیڑ بن میں دیکھا تو ماتم پرسی کے انداز میں اس سے کہا، تصویر چھپ گئی آپ کی؟ نوٹ بھی پڑھ لیا آپ نے؟ جی ہاں، آپ کی بڑی نوازش ہے۔ ایک دم میرے سینے میں درد کی ٹیس اٹھی، میرا رنگ پیلا پڑ گیا۔ یہ درد بہت پرانا ہے جس کے دورے مجھے اکثر پڑتے رہتے ہیں۔ میں اس کے دفیے کے لیے سینکڑوں علاج کر چکا ہوں مگر لا حاصل۔ چائے پیتے پیتے یہ درد ایک دم اٹھا اور سارے سینے میں پھیل گیا۔ عبد الرحمن نے میری طرف غور سے دیکھا اور گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، آپ کے دشمنوں کی طبیعت ناساز معلوم ہوتی ہے۔ میں اس وقت ایسے موڈ میں تھا کہ دشمنوں کو بھی اس موذی مرض کا شکار ہوتے نہ دیکھ سکتا، چنانچہ میں نے بڑے روکھے پن کے ساتھ کہا، کچھ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ جی نہیں، آپ کی طبیعت ناساز ہے۔ وہ سخت گھبرا گیا۔ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ مطلق فکر نہ کریں۔ سینے میں معمولی سا درد ہے، ابھی ٹھیک ہو جائے گا۔ سینے میں درد ہے؟ یہ کہہ کر وہ تھوڑی دیر کے لیے سوچ میں پڑ گیا۔ سینے میں درد ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو قبض ہے، اور قبض قریب تھا کہ میں بھننا کر اس کو 2-3 گالیاں سنا دوں مگر میں نے ضبط سے کام لیا۔ آپ حد کرتے ہیں۔ آپ سینے کے درد سے قبض کا کیا تعلق؟ جی نہیں، قبض ہو تو 101 بیماری پیدا ہو جاتی ہے اور سینے کا درد تو یقیناً قبض ہی کا نتیجہ ہے۔ آپ کی آنکھوں کی زردی صاف ظاہر کرتی ہے کہ آپ کو پرانا قبض ہے، اور جناب قبض کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو 1-2 روز تک اجابت نہ ہو۔ جی نہیں، آپ جس کو بافراغت اجابت سمجھتے ہیں ممکن ہے وہ قبض ہو۔ سینہ اور پیٹ تو پھر بالکل پاس پاس ہیں۔
कब्ज से तो सर में दर्द शुरू हो जाता है। मेरा ख्याल है कि दरअसल आपकी कमजोरी का बायस भी यही कब्ज है। अब्दुर्रहमान चंद लम्हात के लिए बिल्कुल खामोश हो गया, लेकिन फौरन ही उसने अपने लहजे में ज्यादा चिकनाहट पैदा करके कहा, आपने कई डॉक्टरों का इलाज किया होगा, एक मामूली सा इलाज मेरा भी देखिए, खुदा के हुक्म से यह मरज बिल्कुल दूर हो जाएगा। मैंने पूछा, कौन सा मरज? अब्दुर्रहमान ने जोर जोर से हाथ मले, यही कब्ज। लाहौल विला, इस बेवकूफ़ से किसने कह दिया कि मुझे कब्ज है? सिर्फ मेरे सीने में दर्द है जो कि बहुत पुराना है और सब डॉक्टरों की मुत्तफ़िक़ा राय है कि इसका बायस आसाब की कमज़ोरी है, मगर यह नीम हकीम खतरा जान बराबर कहे जा रहा है कि मुझे कब्ज़ है, कब्ज़ है, कब्ज़ है। कहीं ऐसा ना हो मैं इसके सर पर गुस्से में आकर चाय का प्याला दे मारूं। अजब नामाकुल आदमी है, अपनी तबाबत का पिटारा खोल बैठा है और किसी की सुनता ही नहीं। गुस्से के बाइस में बिल्कुल खामोश हो गया। इस खामोशी का अब्दुर्रहमान ने फ़ायदा उठाया और कब्ज़ का इलाज बताना शुरू कर दिया। खुदा मालूम उसने क्या क्या कुछ कहा। बात यह है कि पेट में आपके सुद्दे पड़ गए हैं, आपको रोज़ इजाबत तो हो जाती है मगर ये सुद्दे बाहर नहीं निकलते। मैदे का फेल चूँकि दुरुस्त नहीं रहा इसलिए अंतड़ियों में खुश्की पैदा हो गई है। रतूबत यानी वो लेसदार मादा जो फुजले को नीचे फिसलने में मदद देता है आपके अंदर बहुत कम रह गया है, इसलिए मेरा ख्याल है कि रफ़े हाजत के वक्त आपको ज़रूरत से ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता होगा। कब्ज़ खोलने के लिए आम तौर पर जो अंग्रेज़ी मुस्हिल दवाएं बाज़ार में बिकती हैं बजाय फ़ायदे के नुकसान पहुंचाती हैं, इसलिए कि उनसे आदत पड़ जाती है और जब आदत पड़ जाए तो आप ख्याल फरमाइए कि हर रोज़ पाखाना लाने के लिए आपको 3 आने खर्च करने पड़ेंगे। यूनानी दवाएं अव्वल तो हम लोगों के मिजाज के मुवाफिक होती हैं, दूसरे। मैंने तंग आकर उससे कहा, आप चाय पियेंगे? और उसका जवाब सुने बगैर होटल वाले को ऑर्डर दिया, गुलाब इनके लिए एक डबल चाय लाओ। चाय फौरन ही आ गई। अब्दुर्रहमान कुर्सी घसीट कर बैठा तो मैं उठ खड़ा हुआ। माफ़ कीजिएगा, मुझे डायरेक्टर साहब के साथ एक सीन के मुतालिक बातचीत करना है, फिर कभी गुफ्तगू होगी। ये सब कुछ इस कदर जल्दी में हुआ कि कब्ज़ की बाकी दास्तान अब्दुर्रहमान की ज़बान पर मुंजबिद हो गई और मैं रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। दर्द शुरू होने के बायस मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। उसकी बातों ने उसके तकद्दुर में और भी इजाफा कर दिया। मेरी समझ में नहीं आता था कि वो क्यों इस बात पर मुसिर है कि मुझे कब्ज़ है। मेरी सेहत देखकर वो कह सकता था कि मैं मतकूक हूँ, जैसा कि आम लोग मेरे मुतालिक कहते आए हैं। वो ये कह सकता था कि मुझे सिल है, मेरी अंतड़ियों में वरम है, मेरे मैदे में रसौली है, मेरे दांत खराब हैं, मुझे गठिया है, मगर बार बार उसका इस बात पर जोर देना क्या मानी रखता था कि मुझे कब्ज़ हो रहा है। यानी अगर मुझे वाकई कब्ज़ था तो इसका एहसास मुझे पहले होना चाहिए था, न कि हाफिज़ अब्दुर्रहमान को। कुछ समझ में नहीं आता था कि वो खामख्वाह मुझे कब्ज़ का बीमार क्यों बना रहा था। होटल से निकलकर मैं डायरेक्टर साहब के कमरे में चला गया। वो कुर्सी पर बैठे हीरो, विलन और 3-4 एक्ट्रेसों के साथ गप्पे हाँक रहे थे। आउटडोर शूटिंग चूंकि बादलों के बायस मुलतवी कर दी गई थी इसलिए सबको छुट्टी थी। मुझे जब हीरो के पास बैठे 3-4 मिनट गुजर गए तो मालूम हुआ कि हाफिज़ अब्दुर्रहमान की बातें हो रही हैं। मैं हमतन गोश हो गया। एक एक्स्ट्रा ने उसके खिलाफ काफ़ी जहर उगला, दूसरे ने उसकी मुख्तलिफ आदात का मज़ाक उड़ाया, तीसरे ने उसका मुकालमा अदा करने की नकल उतारी। हीरो को हाफिज़ अब्दुर्रहमान के खिलाफ ये शिकायत थी कि वो उसकी बोलचाल में ज़बान की गलतियाँ निकालता रहता है। विलन ने डायरेक्टर साहब से कहा, बड़ा वाहियात आदमी है साहब, कल एक आदमी से कह रहा था कि मेरा एक्टिंग बिल्कुल फजूल है, आप उसको एक बार ज़रा डांट पिला दीजिए। डायरेक्टर साहब मुस्कुरा कर कहने लगे, तुम सबको उसके खिलाफ शिकायत है, मगर उसे मेरे खिलाफ एक ज़बरदस्त शिकायत है। 3-4 आदमियों ने इकट्ठे पूछा, वो क्या? डायरेक्टर साहब ने पहली मुस्कुराहट को तवील बनाकर कहा, वो कहता है कि मुझे दायमी कब्ज़ है जिसके इलाज की तरफ मैंने कभी गौर ही नहीं किया। मैं उसको कई बार यकीन दिला चुका हूँ कि मुझे कब्ज़ वब्ज़ नहीं है, लेकिन वो मानता ही नहीं। अभी तक इस बात पर अड़ा हुआ है कि मुझे कब्ज़ है। कई इलाज भी मुझे बता चुका है। मैं समझता हूँ कि वो मुझे इस तरह ममनून करना चाहता है। मैंने पूछा, वो कैसे? ये कहने से कि मुझे कब्ज़ है और फिर उसका इलाज बताने से। वो मुझे ममनून ही तो करना चाहता है, वरना फिर इसका क्या मतलब हो सकता है? बात दरअसल ये है कि उसे सिर्फ इसी मरज़ का इलाज मालूम है, यानी उसके पास चंद ऐसी दवाएं मौजूद हैं जिनसे कब्ज़ दूर हो सकता है। चूँकि मुझे वो ख़ास तौर पर ममनून करना चाहता है, इसलिए हर वक्त इस ताक में रहता है कि जो ही मुझे कब्ज़ हो वो फ़ौरन इलाज शुरू करके मुझे ठीक कर दे। आदमी दिलचस्प है। सारी बात मेरी समझ में आ गई और मैंने ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर दिया। डायरेक्टर साहब, आपके अलावा हाफिज़ साहब की नज़र इनायत खाकसार पर भी है। मैंने कल उनका फ़ोटो अपने पर्चे में छपवाया है। इस एहसान का बदला उतारने के लिए अभी अभी होटल में उन्होंने मुझे यकीन दिलाने की कोशिश की कि मुझे ज़बरदस्त कब्ज़ हो रहा है। खुदा का शुक्र है कि मैं उनके इस हमले से बच गया, इसलिए कि मुझे कब्ज़ नहीं है। इस गुफ्तगू के चौथे रोज़ मुझे कब्ज़ हो गया। ये कब्ज़ अभी तक जारी है, यानी इसको पूरे 2 महीने हो गए। मैं कई पेटेंट दवाएं इस्तेमाल कर चुका हूँ, मगर अभी तक इससे निजात हासिल नहीं हुई।
اب میں سوچتا ہوں کہ حافظ عبدالرحمن کو اپنی خواہش پوری کرنے کا ایک موقع دے ہی دوں۔ کیا حرج ہے، مجھے اس سے محبت تو ہے نہیں۔